ایک تہلکہ انگیز کہانی، کراچی سے نکلنے والا ایک قاتل ایران اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کا منصوبہ۔ ایک اہم انکشاف سامنے آیا ہے، تہلکہ انگیز، ایک بہت بڑے قاتل، ایک بہت بڑا بزنس مین یا پھر ایک بہت بڑا ایجنٹ جو پاکستان، امریکہ اور ایران تک پھیلا ہوا تھا، اس نیٹ ورک کی کہانی۔ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ 3 بڑے ممالک میں ایک خبر ایٹم بم سے زیادہ طاقت کے ساتھ گری، اور وہ خبر گری ہے 6 اگست 2024 کو، یعنی کہ یہ پروگرام جس دن ریکارڈ ہو رہا ہے اس سے صرف اور صرف 12 گھنٹے پہلے ایک ایسی تہلکہ انگیز خبر آئی ہے کہ جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی کہ جس کا تعلق کراچی شہر سے ہے، جو قتل کرنا چاہتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو، یعنی کہ امریکہ کے صدر کو۔ اور کیا ڈونلڈ ٹرمپ پر ابھی جو حملہ ہوا ہے اس میں وہ ملوث ہے یا نہیں ہے؟ بہت اہم گرفتاری، لیکن اس میں واسطہ، راستہ اور پھر تمام صورتحال کہاں پر آ کر رکتی ہے؟ یہ کراچی شہر ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے کراچی شہر سے۔ کراچی شہر کا ایک کاروباری علاقہ، ایک بڑا ہی اچھا علاقہ، جہاں پر سن 1978 میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ہے آصف رضا مرچنٹ، یعنی کہ آج کے حساب سے اگر اس کی عمر کو دیکھا جائے تو وہ قریباً 46 سال کی عمر ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس کی ایک بیوی اور بچے موجود ہیں، اور پاکستان بھر میں یہ مشہور ہے کہ یہ بہت بڑا کاروباری شخص ہے کہ جس کے تعلقات پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ کہی جاتی ہے کہ اس کی ایک بیوی ایران کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اس بیوی سے بچے بھی موجود ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ آصف رضا مرچنٹ کا نام پوچھیں تو آپ کو لوگ بتائیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو کراچی کا ایک کاروباری شخص ہے، اور اس کا کاروبار دوا سازی کے معاملات میں، اس کا کام ٹیکسٹائل سیکٹر میں، اس کا کام چمڑے کے کاروبار میں، اس کا کام ریئل اسٹیٹ کے اندر موجود ہے۔ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی دولت کا اندازہ قریباً 2 ارب سے زیادہ ہے، اور یہ 2 ارب سے زیادہ مالیت کا اپنا کاروباری جسے آپ کہتے ہیں سرکولیشن کرتا ہے۔ اب آصف رضا کے تعلقات اسی کاروبار کے حوالے سے آئے دن، اور اپنی بیوی، ایک اور بیوی ایران میں ہونے کی وجہ سے وہ کبھی پاکستان میں کراچی شہر، کبھی وہ ایران کے اندر، اور کبھی وہ امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر موجود تھا۔ دنیا بھر کے اندر وہ سفر کرتا تھا، اور یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ ایک کاروباری شخص ہے۔ 6 اگست کو ایک خبر نے بم بن کر ان 3 ممالک میں گری، اور یہ کہا گیا کہ 12 تاریخ کو، یعنی کہ 12 جولائی کو آصف رضا پاکستان آنے کے لیے نکل رہا تھا تو اسے ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اب 12 جولائی کو اسے ایئرپورٹ سے کیوں گرفتار کیا گیا تھا؟ امریکن FBI نے جو اپنی دستاویزات اس وقت عدالت میں جمع کروائی ہے وہ بڑی ہی تہلکہ انگیز ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آصف مرچنٹ نے ایک شخص سے رابطہ کیا، اور اس شخص سے رابطہ کر یہ کہا کہ جناب میں ایسا چاہتا ہوں کہ میرے ٹارگٹ میں ہے کہ میں کچھ لوگوں کو قتل کرواؤں، یعنی کہ اسے کچھ لوگوں کا قتل کروانا تھا، ایک گھر سے کچھ ڈاکیومنٹس چوری کروانے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے مختلف جگہوں پر مظاہرے بھی ارینج کروانے تھے۔ اس نے جس شخص سے رابطہ کیا وہ اکلوتا نہیں تھا، اس نے اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کئی لوگوں سے کیا۔ جب بڑی حیرت انگیز طور پر یہ بات سامنے آئی کہ جب یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کے کریڈٹ کا بھی کام کرتا تھا، اور اس نے اپنے کمپنی میں جن لوگوں کو رکھا تھا اس کے متعلق بھی کہا جاتا تھا کہ اس کو یقین تھا کہ تمام کے تمام لوگ قتل کرتے ہیں۔ عموماً آپ امریکہ میں جائیں تو جو شخص اجرتی قاتل ہوتا ہے تو اسے ہٹ مین کہا جاتا ہے۔ اب ہٹ مین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو پیسے لے کر قتل کر سکتا ہے۔ اس وقت خاص طور پہ آصف رضا مرچنٹ کو، جو امریکی دستاویزات ہیں اس کے مطابق آصف رضا مرچنٹ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو اس کے دیے گئے ٹارگٹس کو قتل کر سکے۔ اس نے مختلف لوگوں سے گفتگو کی، جن لوگوں سے گفتگو کی اس میں سے ایک شخص FBI کا ایجنٹ تھا۔
اب ایف بی آئی کے ایجنٹ کو یہ پتا چلا کہ جناب یہ تو منصوبہ بنا رہا ہے، یہ ایسے ہی باتیں کر رہا ہوگا، لیکن جب اس کی باتوں میں اس نے سیریسنس کو دیکھا تو اس نے پھر ایف بی آئی کے نیٹ ورک سے رابطہ کیا اور ایک ایف بی آئی کا انڈر کور ایجنٹ اس سے اجرتی قاتل یعنی کہ ہٹ مین کے طور پر ملتا ہے۔ طے یہ ہوتا ہے کہ اسے چند لوگوں کو قتل کرنا ہے جس کی پوری معلومات آصف رضا مرچنٹ دے گا، اور جب وہ یہ ملک 12 جولائی کو چھوڑے گا تو اس کے بعد اسے قتل کرنا ہے، اور اس کے لیے اس نے اسے $5,000 بھی دیے اور کہا کہ آپ کو یہ قتل کرنا ہے، یعنی پاکستانی اگر روپوں کے مطابق اگر دیکھیں تو 18 لاکھ روپے اسے دیے گئے کہ جناب آپ کو یہ میں ایڈوانس کے طور پر دے رہا ہوں، اور ڈیل جو ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ کی تھی۔ اس کے بعد یہ سب ایف بی آئی کے پاس ایک ثبوت آ جاتا ہے اور ایف بی آئی اس کے لیے ایک پیسوں کو لے لیتی ہے $5,000 کو۔ تو اس کے بعد جب یہ 12 تاریخ کو یہاں سے روانہ ہونے والا ہوتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ خبر اب اس کا کیس، اس کا مقدمہ 6 تاریخ کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ دستاویزات سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا منصوبہ کیا تھا۔ اس کے بعد میڈیا سرگرم ہوتا ہے اور میڈیا اس بات کو پھیلانا شروع کرتا ہے کیونکہ اس کا ٹریول یعنی اس کی ٹریولنگ، اس کا سفر پاکستان، ایران، عراق، شام اور امریکہ اور یورپ تک پھیلا ہوا ہے، تو یہ ایرانی ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے ایران کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ یہ پھر امریکی اخبارات اس خبر کو چلانا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ یہ چلانا شروع کرتے ہیں کہ یہ امریکی ایجنٹ یہ ایرانی کے ایجنٹ تھا، یہ کاروباری نہیں تھا اور اس کا ایران کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، اور اس نے طے کیا ہوا تھا کہ یہ 2024 کے اندر جو ٹرمپ ہے اسے بھی قتل کرے گا۔ اب ایرانی جو امریکن پروپیگنڈا ہے، امریکن میڈیا یہ بات چلانا شروع کرتا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ یہ جنرل سلیمانی کے قتل ہوا تھا اور جنرل سلیمانی پر اٹیک ہوا تھا اور جنرل سلیمانی اس حملے میں جہاں بحق ہو گئے تھے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے ایران نے مرچنٹ کو رکھا ہوا ہے۔ لیکن در حقیقت کیا کہانی ایسے ہی ہے؟ یہ بات جب خبر میڈیا میں آئی تو پاکستان کی وزارت خارجہ نے بھی بیان دیا کہ ہم اس حوالے سے امریکی حکام سے رابطہ کریں گے اور ہم تحقیقات کریں گے کہ اس پورے معاملات میں پیچھے ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد سے جو آصف رضا مرچنٹ ہے اس کی فیملی، آصف رضا مرچنٹ کی فیملی کے حوالے سے سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے اور وہاں پر تفتیش کا سلسلہ بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ کیا واقعی میں جس طریقے سے امریکن اسے آصف رضا مرچنٹ کو کراچی کا پیدائشی پاکستان کا شہری کہتے ہوئے ایران کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، کیا صورتحال بالکل ایسے ہی ہے یا آئسولیشن میں خود ریحان مرچنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسے یہ ٹارگٹس اچیو کرنا ہے؟ در حقیقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریحان مرچنٹ نے ابھی تک اس بارے میں کوئی ان کا اپنی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا کہ اس سارے پورے معاملات میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب عدالتی کارروائی چلے گی تو اس کے بعد ان کا موقف سامنے آئے گا کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، یا ایف بی آئی نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ خاص طور پر اس وقت اسرائیل نے جو حماس کے رہنما کو ایران کے اندر شہید کیا ہے، اس کے بعد جو اس وقت ایران بدلہ لینے کی بات کر رہا ہے اور امریکہ اس وقت اسرائیل کو مکمل سپورٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، اس حوالے سے ایک پروپیگنڈا مہم بنائی گئی ہے یا پھر اس میں کوئی حقائق بھی شامل ہے؟ اہم بات یہ کہ اس پورے بیان میں یہ بات بھی ایف بی آئی کے ریکارڈ سے سامنے آئی ہے کہ جو حالیہ دنوں میں اس پر حملہ ہوا تھا ٹرمپ پر، اس ٹرمپ کے حملے میں آصف رضا مرچنٹ کا کوئی کردار شامل نہیں ہے، بلکہ وہ صرف منصوبہ بندی کر رہا تھا، ابھی انہوں نے کوئی بھی اس طرح کی کارروائی نہیں کی تھی۔ تو ٹرمپ پر حملے کے حوالے سے اس پورے ماحول کو بنایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس میں ایران کے انوالومنٹ کی باتیں کہہ کر جو اس وقت سارا ایران جو تیاری کر رہا ہے اس حوالے سے ایک پروپیگنڈا مہم کا آغاز کیا گیا۔ اب یہ ایک پروپیگنڈا مہم ہے جس میں حقائق کیا ہیں اور آصف رضا مرچنٹ کا کیا تعلق بنتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کراچی میں جو مرچنٹ فیملی یا جو مرچنٹ کمیونٹی رہتی ہے جس میں کافی بڑے بڑے بزنس مین شامل ہیں، ان کا زیادہ تر تعلق کاروباری معاملات سے ہی رہتا ہے اور وہ کاروباری ہی اشخاص ہیں کہ جن کا یہ سارا سلسلہ ہے۔ اب اس حوالے سے تحقیقات بڑے پیمانے پہ شروع ہو رہی ہے کہ آصف رضا مرچنٹ کا تعلق کیا بنتا ہے، کس طریقے سے بنتا ہے۔ پاکستان میں بھی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، ایران نے جو ان کی وائف ہے وہاں پر بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور اس وقت امریکہ کے اندر تو یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو آج کی جو بہت بڑی خبر کراچی شہر سے شروع ہو کر اس وقت پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے وہ آصف رضا مرچنٹ کی خبر ہے اور یہ تہلکہ انگیز خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ابھی کے لیے انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔